ساتھ کیا اور کس چیز کا کیا؟ بات سمجھ آئی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، کہ وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ وعدہ ہے کن کے ساتھ؟ اہل ایمان کے ساتھ۔ اہل ایمان کے ساتھ۔ اہل ایمان تو قیامت تک آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا منکم، تم میں سے، منکم یعنی تم میں سے۔ آیت کے نزول کے وقت جو اہل ایمان موجود تھے ان سے وعدہ ہے، اور آیت کے نزول کے وقت یعنی حضور علیہ السلام کا زمانہ اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو مومنین تھے وہ کون تھے؟ صحابہ تھے نا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان کے ساتھ جو تم میں سے ہیں، وعملوا الصالحات۔ اب ہم نے معلوم یہ کرنا ہے کہ اللہ نے وعدہ کس چیز کا کیا؟ اللہ نے وعدہ کس چیز کا کیا؟ کس چیز کا کیا؟ تو آگے اللہ نے بتایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بے ضرور ان کو خلیفہ بناؤں گا زمین میں، خلافت دوں گا ان کو زمین میں۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، نام کسی کا بھی نہیں، نام کسی کا بھی نہیں۔ اب اللہ نے جو وعدہ کیا وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ بولو، وعدہ پورا ہو گیا نا۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے جب وعدہ کیا، میرا وعدہ ہے کہ میں خلافت دوں گا، تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ ہوا۔ تو جو خلیفہ بنے یہ وہی تھے جن کے ساتھ وعدہ تھا، یا وعدہ کسی اور کے ساتھ تھا، یہ خلیفہ کوئی اور بن گئے؟ نہیں، جن کے ساتھ وعدہ تھا وہی خلیفہ بنے، اور جو خلیفہ بنے یہ وہی تھے جن کے ساتھ وعدہ تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو حق کھا گئے، خلافت غصب کر گئے، یہ ساری کہانیاں من گھڑت ہیں۔ قرآن پڑھو، رب نے وعدہ کیا ہے، کس کو طاقت ہے کہ غصب کرے؟ وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اب دیکھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پتہ نہیں کس کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن آنے والی کل میں حضور علیہ السلام نے جھنڈا دیا حضرت علی کو۔ اس کو بھائی علی کو، حضرت علی کو۔ آنکھ کھل گئی اور سب کو پتہ چل گیا کہ کل جو حضور علیہ السلام تعریف کر رہے تھے وہ کسی اور کی نہیں تھی، وہ حضرت علی کی۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں آیت میں کسی کا نام نہیں لیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے ان کے ساتھ جن کو میں خلیفہ بناؤں گا وہ اہل ایمان ہوں گے، عمل صالح والے ہوں گے، اور وہ تم میں سے ہوں گے۔ ان کو ضرور خلیفہ بناؤں گا، نام کسی کا بھی نہیں ہے۔ لیکن حضور کی رحلت کے بعد جب مسند پر آئے صدیق اکبر تو آنکھیں کھل گئی کہ جن کے ساتھ رب نے وعدہ کیا تھا وہ یہی تو ہے۔ نام حضور نے بھی نہیں لیا، نام قرآن میں بھی نہیں ہے، اللہ نے آیت میں نام نہیں لیا، حضور نے وہاں روایت میں نام، حدیث میں نام نہیں لیا۔ قرآن نے بھی یہاں اوصاف بتائے اور اللہ کے حبیب نے بھی اوصاف بتائے کہ وہ اللہ کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا۔ اب جب تک یہ جھنڈا علی کو نہیں ملا تھا اس وقت تک
علی کی شان میں پیش کر سکتا تھا؟ نہیں، کہ جب تک جھنڈا نہیں ملا پتہ نہیں چلا یہ تعریف کن کی ہے. تو جب تک حضرت ابو بکر صدیق مسرد خلافت پر نہیں آئے تھے اس وقت تک یہ آیت حضرت علی کی شان میں اور حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے پیش کی جا سکتی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کسی صحابی نے یہ آیت پیش کی. اب کوئی یوں نہ کہے کہ جی اگر یہ خلافت میں دلیل ہے تو پھر خلفاء جب صحابہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تھے اس وقت یہ آیت کسی نے کیوں نہیں پیش کی تھی؟ ہم کہیں گے جب تک جھنڈا ملا نہیں حضرت علی کو اس وقت تک یہ روایت حضرت علی کے شان میں پیش کی جا سکتی نہیں تھی. اور جب تک مسند پر صدیق اکبر آئے نہیں تھے اس وقت تک یہ آیت حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے پیش کی جا سکتی نہیں تھی. لیکن اب تو جھنڈا مل گیا، ہم کہتے ہیں یہ شان علی کی تھی اور اب خلافت مل گئی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ شان صدیق اکبر کی. الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اہل ایمان بھی ہوگا، عمل صالح بھی ہوگا اور ان کو خلیفہ بناؤں گا. اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی خلیفہ بنے تھے، دل میں حضرت علی خلیفہ تھے، حکومتیں بھلے کسی کو بھی مل جائے، حضرت علی دل میں خلیفہ تھے. اللہ نے فرمایا یوں نہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْقَلْبِ نہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہے، زمین میں خلافت دوں گا. اور جن کو ملی وہ وہی تھے جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا. یہ خلیفہ برحق ہیں اور غصب والی کہانیاں ساری من گھڑت ہیں. بات سمجھ آئی؟ آگے اللہ نے فرمایا میرا یہ بھی وعدہ ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور طاقت دوں گا ان کے لیے ان کے دین کو. کن کے دین کو؟ خلفاء کے دین. دین کن کا؟ بولو دین کن کا بھائی؟ خلفاء کا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور اللہ طاقت دے گا ان کے لیے ان کے دین کو. دین ان کا ہوگا، دین ان کا ہے. پوچھتے ہیں یا اللہ دین انہوں نے اپنا خود بنایا ہوا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ ارتضی، دین ان کا ہوگا اور ان کے لیے میں نے پسند کیا ہوگا. دین ان کا ہوگا، پسندیدہ میرا ہوگا. اور اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام. تو خلفاء جس دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، خلفاء جس دین پر عامل ہوں گے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہوگا اور وہی دین اسلام ہوگا. جس دین پر خلفاء عمل کرنے والے ہوں گے، جس دین پر صدیق اکبر عمل کرنے والے ہوں گے وہی دین اسلام ہوگا. دیکھیں قرآن سے میں نے ثابت کیا، کوئی روایت تو نہیں ملائی، کوئی تاریخ کی بات تو نہیں کی نا. اللہ نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ نے فرمایا ان کے دین کو بدل دوں گا اور ان کا دین میرا پسندیدہ ہوگا اور میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. پتہ چلا کہ صدیق اکبر جس دین پر عمل کرنے والے ہوں گے وہی دین اسلام ہوگا. صدیق اکبر جو اذان دلوائیں گے وہی اذان اسلام کی ہوگی. صدیق اکبر جس کلمے کو پڑھتے ہوں گے وہی کلمہ اسلام کا ہوگا. صدیق اکبر جس نماز کو پڑھاتے ہوں گے وہی نماز اسلام ہوگی. آج اگر آپ نے اپنے مذہب اور دین کی تصدیق کرنی ہے تو خلفاء کے دین سے ملا کے دیکھو، اگر ملتا ہے تو اسلام، اگر نہیں ملتا تو اسلام نہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو خلیفہ بنے حضرت علی المرتضی، جو خلیفہ بنے وہ سارے برحق، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سارے برحق ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کو آگے پہنچایا، کوئی رد و بدل ہوا؟ بولو بھائی، کوئی رد و بدل ہوا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پر حضور علیہ السلام نے خود کھڑا کیا ہے، بعد میں نہیں کھڑا کیا گیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں 21 نمازیں صحابہ کو پڑھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں 21 نمازیں صحابہ کو پڑھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی دے کر کیا یہ بتا نہیں دیا کہ میرے بعد اگر خلیفہ ہے تو وہ صدیق اکبر ہے؟ بتا دیا نا۔ اور یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ فجر کی نماز میں حضرت ابو بکر صدیق نظر نہیں آئے، صحابہ اکرام نے حضرت عمر کو آگے کیا، صحابہ اکرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کیا۔ حضرت عمر مصلی پر آ گئے اور تکبیر کہی گئی، حضرت فاروق اعظم نے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی، قرات شروع ہو گئی۔ فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوته اخرج رأسه الشریف من حجرته فقال لا 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 ثلاث مرات۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کی آواز کو سنا اور پردہ ہٹایا اور فرمایا لا 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 لا۔ حضرت عمر نے نماز کو توڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے اتنا اصرار کیا کہ فاروق اعظم نے نماز کو توڑ دیا۔ صحابہ نے صفیں توڑ دی، حضرت ابو بکر پیچھے پہنچ چکے تھے، ان کو حضور نے آگے کروا کے ان سے امامت کروائی۔ کیا یہ اتفاقی مسئلہ تھا کہ صدیق اکبر کو مصلی دے دیا؟ یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام بڑے اہتمام سے صدیق اکبر کو مصلی دے کے جا رہے ہیں، یہی بات ہے نا، صدیق اکبر کو مصلی دے کر جا رہے ہیں۔ اور ان 21 نمازوں میں سے ایک نماز وہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ السلام کو افاقہ ہوا، وہ باہر نکلے اور حضرت ابو بکر کی بائیں جانب حضور علیہ السلام بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر نے جہاں تک قرات کی تھی حضور علیہ السلام نے وہاں سے آگے بڑھا۔ جہری نماز تھی، حضرت ابو بکر کی قرات کو سن رہے تھے، جہاں تک نماز پڑھی تھی، جہاں تک قرات کی تھی، حضور علیہ السلام نے اسی کو بنیاد بنا کر قرات آگے سے شروع کر دی۔ اور یوں منظر پیش ہوا کہ حضور علیہ السلام امام ہیں صدیق اکبر کے اور صدیق اکبر امام ہے پوری صحابیت کے۔ یہ منظر بن گیا۔ ان میں سے ایک نماز وہ بھی ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے۔ صدیق اکبر کے پیچھے نبی نے بھی نماز پڑھی ہے تو علی نے بھی پڑھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ نبی نے بھی نماز پڑھی ہے تو حضرت علی نے بھی پڑھی ہے۔ حضرت ابو بکر کے کیا کہنے، حضرت ابو بکر صدیق آج بھی جنت میں ہیں، آج بھی جنت میں ہیں۔ کیسے پتا چلے؟ یہ مسلم قاعدہ ہے، ہر انسان وہیں دفن ہوتا ہے جہاں سے وہ پیدا شدہ ہوتا ہے۔ کیسے پتا چلے کہ یہ کس مٹی سے پیدا ہوا؟ انتظار کرو، جہاں اس کو دفنایا جائے سمجھو کہ یہ پیدا بھی ہوا تھا اسی مٹی سے۔ جو جہاں دفن ہوتا ہے پتا چلتا ہے وہ پیدا بھی ہوا تھا وہیں سے۔ تو حضرت ابو بکر عمر دفن ہوئے ہیں نبی کے روزے میں، اور نبی کا روزہ ہے جنت۔
ہے جنت. تو ابو بکر و عمر دفن ہوئے ہیں جنت میں. پتا چلا کہ وہ پیدا بھی ہوئے تھے جنت سے. جو پیدا بھی جنت سے ہوئے, دفن بھی جنت میں ہوئے, اٹھیں گے بھی جنت سے, جائیں گے بھی جنت سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کہنے. حضور علیہ السلام ایک منافق کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں مشورہ دیا, یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ جنازہ نہ پڑھائیں. یہ رئیس المنافقین ہے. آپ علیہ السلام آسمانی حکم کے پابند تھے. جب تک آسمانوں سے منع نہیں آنی تھی حضور علیہ السلام نے رکنا نہیں تھا. حضور علیہ السلام چل پڑے, جنازہ پڑھا دیا, میت کے ساتھ چل پڑے, اور قبرستان میں تدفین کے دوران حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے رہے. منافق کا جنازہ تھا, منافق کا. اللہ نے قرآن نازل کیا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا, اے میرے محبوب, آئندہ ان میں سے کوئی بھی مرے آپ نے جنازہ پڑھانا نہیں ہے, اور قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے. کتنے حکم ہیں؟ 2. جنازہ بھی پڑھانا, قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی. بھئی یہ دونوں حکم محبت کے ہیں یا نفرت کے؟ بولو, یہ دونوں حکم محبت کے ہیں یا نفرت کے؟ جنازہ بھی نہ پڑھانا, قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی. دونوں حکم محبت کے ہیں یا نفرت کے؟ کہتے ہیں جی یہ مولوی نفرت کی باتیں کرتے ہیں. بھئی کیوں نہیں کریں گے؟ قرآن میں جو کی ہے, قرآن میں جو سکھائی ہے وہ کرتے ہیں. اور دین میں محبت بھی ہے, نفرت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت کی جگہ بھی بتائی ہے, نفرت کی جگہ بھی بتائی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ نمرود سے بھی کرتے, اس سے کیا کرتے؟ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ فرعون سے بھی کرتے, اس سے کیا کرتے؟ نفرت. اگر آپ حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ کرتے. ابو جہل سے بھی نہیں, اس سے کیا کرتے؟ نفرت. کیا کرتے؟ نفرت. کیا کرتے؟ نفرت. بات کو سمجھیے, جس طرح حضرت ابراہیم سے محبت اور نمرود سے نفرت یہ فرقہ واریت نہیں ہے, جس طرح حضرت موسیٰ سے محبت اور فرعون سے نفرت یہ فرقہ واریت نہیں ہے, جس طرح حضور علیہ السلام سے محبت اور ابو جہل سے نفرت یہ فرقہ واریت نہیں ہے, اسی طرح صحابہ سے محبت اور دشمنان صحابہ سے نفرت بھی فرقہ واریت ہے. دین ہے ہمارا, سمجھو. اللہ نے فرمایا قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے, قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں. تو جس میں اللہ کا انکار ہو, اللہ کے رسول کا انکار ہو, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو قبر پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا. بھائی کوئی آدمی قبر پر کھڑا ہو جائے تو میت اور کھڑے ہونے والے کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ 2-3 گز کا. ایسے ہی ہوگا نا. اگر کفر ہو, شرک ہو, نفاق ہو, 2 گز کے فاصلے پر, 2 گز کے فاصلے پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ٹھہرنے نہیں دیتا. کوئی تو ایسے یار ہیں جو قیامت تک ساتھ سلا دیے. بات سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ اگر کفر ہے, شرک ہے میت میں, رب اپنے محبوب کو 2 گز کے فاصلے پر بھی ٹھہرنے نہیں دیتا. اور کوئی تو ایسے
تیار ہیں جو قیامت تک ساتھ سلا دیں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صدیق اکبر کو برا بھلا کہنے والوں توبہ کرو، توبہ کرو. آج بھی صدیق جنت میں، آج بھی صدیق. بڑے اعتراض کرتے ہیں کبھی کون سا. صدیق اکبر کی عظمت کو تم کیا سمجھو؟ صدیق اکبر کی عظمت تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کا پورا واقعہ یہاں لکھا ہوا ہے. میں پنجاب کے کسی دیہاتی علاقے میں تھا، وہاں ایک آدمی لے آئے، کہنے لگے مولوی صاحب یہ آپ سے سوال کرے گا. ہم تو ایسوں کو تلاش کرتے ہیں، بٹھاؤ سامنے. وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب میرا سوال ہے لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا، آگے بات کرنی نہیں. یہ تو کوئی طریقہ ہے؟ قرآن حدیث میں کہیں یہ آیا ہے کہ بھئی مسئلہ سمجھاؤ لیکن ہاں یا نہ میں؟ کہنے لگا مولوی صاحب میرا سوال ہے لیکن آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا، آگے بات نہیں کرنی. میں نے کہا مجھے شرط منظور ہے، سوال کرو. اس نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر سے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا، ہاں یا نہ میں جواب. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں مطالبہ کیا تھا. اس نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے باغ فتح حضرت فاطمہ کو پھر دیا تھا، ہاں یا نہ میں جواب. سمجھ رہے ہو؟ ہاں یا نہ میں جواب دوں. میں نے کہا جناب ایک سوال میرا بھی ہے، شرط آپ والا ہی رہے گا، شرط آپ والا ہی رہے گا. اس نے کہا وہ کون سا؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے، ہاں یا نہ میں جواب. ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی نے حکم کیا تھا. میں نے کہا بس اگلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا علی نے نبی کا کہا مانا تھا، ہاں یا نہ میں جواب. وہ ادھر ادھر دیکھ کے ہنسنے لگا، کہنے لگا مولوی صاحب یہاں تھوڑی تفصیل ہے. میں نے کہا وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے، اگر ادھر تفصیل ہے تو ادھر بھی. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان تپوسلوں سے اب بات نہیں چلے گی، بات کھل کر سامنے آ گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی ہیں. پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ ثم قام وتحيا للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف ابی بکر. حضرت علی اٹھے، نماز کی تیاری کی اور صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی. علی نے نماز پڑھی ہے نا. اب ایک کہہ رہا تھا کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے فلاں بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی تھی. ہماری طرف اشارہ کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی. آگے کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی تیری مثال کعبے کی طرح ہے. تو علی ہے کعبہ، اور کعبے کو جو پیٹھ دے کر نماز پڑھے گا اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، اور یوں کر کے اور بڑی داد اور یہ وہ سارا ڈکوسلا. سمجھ آیا؟ کہتے ہیں علی ہے کعبہ اور کعبے کو جو پیٹھ دے گا اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی. ایک مسئلہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کعبے کو اگر امتی پیٹھ دے تو نماز نہیں ہوگی، اگر نبی پیٹھ دے تو؟ نبی اگر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اسے اجازت ہے؟ بولو اجازت تو اس کو بھی نہیں ہے نا. تو کعبے کو اگر امتی پیٹھ دے تو نماز نہیں ہوگی، اور نبی پیٹھ دے تو اس کی بھی تو نہیں ہوگی نا. اگر علی ہے کعبہ، تو حضور جب نماز
پڑھاتے تھے حضرت علی کو آگے کھڑا کر کے یا پیچھے؟ بولو بولو علی جب پیچھے ہیں حضور آگے ہیں تو حضور کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ بولو ہو گئی نا. جب نبی کی ہو گئی تو صدیق کی بھی ہو جائے گی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی کی ہو گئی تو صدیق اکبر کی بھی ہو جائے گی. اور دوسری بات حضرت علی کسی کے پیچھے تب ہوں گے جب کوئی علی سے آگے ہو. ایسے ہی ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت علی کسی کے پیچھے تب ہوں گے جب کوئی علی سے آگے ہو. اور جو آگے ہوگا وہ امام ہوگا اور جو پیچھے ہوگا وہ مقتدی ہوگا. اگر امام کی نماز ٹوٹ جائے تو بچتی مقتدی کی بھی نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر امام کی نماز ٹوٹتی ہے تو بچتی مقتدی کی بھی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تکوسروں سے صحابہ کی عزت و عظمت کو کوئی میلا کر سکتا نہیں ہے. یہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے, نبی کے سارے دین کو محفوظ کر کے امت کو بتایا ہے کہ کون ہے. ایک آدمی یہاں موجود نہیں ہے, میں تقریر کر رہا ہوں, وہ کہیں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. جب میری تقریر ختم ہوئی باہر نکل آیا, پوچھنے لگا مولوی صاحب نے کیا کہا. ایک بابا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کی ہیں, میں نے خود نے سنی ہے. کہا میں تو تجھے مانتا ہی نہیں. پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا مولوی صاحب نے یہ کہا ہے, میں خود تھا, کہتے میں تجھے بھی نہیں مانتا. تیسرا اٹھا, چوتھا اٹھا, کہتا میں تم کو مانتا ہی نہیں, خود تھا نہیں اور جو تھے ان کو مانتا نہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خود تھا نہیں اور جو تھے ان کو مانتا نہیں. جب ریکارڈنگ کا زمانہ بھی نہ ہو, حضور علیہ السلام جب دین سکھا رہے تھے اس وقت یہ لوگ تھے, بولو, اور جو تھے وہ کون تھے؟ کلمہ حضور سے سیکھ رہے تھے وہ کون تھے؟ نبی جن کو دین سکھا رہے تھے, نبی جن کو شریعت بتا رہے تھے, نبی جن کو عقیدے بتا رہے تھے, نبی جن کو بدر میں لے کے جا رہے تھے, نبی جن کو احد میں لے کے جا رہے تھے, نبی جن کو حنین میں لے کے جا رہے تھے, نبی سے کلمہ سیکھنے والے, نبی سے اذان سیکھنے والے, نبی سے قرآن سیکھنے والے, نبی سے دین سیکھنے والے, نبی سے شریعت سیکھنے والے. نبی بدر میں تو صاحب, نبی احد میں تو صاحب, نبی حنین میں تو صاحب, نبی احزاب میں تو صاحب. کہتے جی اللہ رسول کا بھی نام اتنا نہیں لیتے جتنا صحابہ کرتے. اللہ رسول کا تذکرہ بھی اتنا نہیں کرتے جتنا صحابہ کرتے ہیں. یہ معاذ اللہ صحابہ کو اللہ رسول سے اونچا سمجھتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے جناب یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ سپیکر ہے نا, اور یہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے نا. تو یہاں ایک آدمی آیا رومال اٹھا کے بھاگا, تو پیچھے میں نے کیا کہنا ہے, قرآن یا رومال؟ رومال. سٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات کیا کہیں گے, مولوی صاحب کا رومال. آپ جو بیٹھے ہیں آپ کیا کہیں گے, مولوی صاحب کا رومال. میں کہوں گا یہ رومال میرا ہے. سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کہیں گے یہ رومال مولوی صاحب کا ہے. آپ کہیں گے یہ رومال مولوی صاحب کا ہے. اب میری زبان پر بھی لفظ رومال, سٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات بھی ان کی زبان پر بھی لفظ رومال, آپ کی زبان پر بھی لفظ رومال. حالانکہ یہاں قرآن بھی موجود ہے, لیکن ہم رومال زیادہ جو کہہ رہے ہیں, کیا ہم رومال کو قرآن سے اونچا سمجھتے ہیں؟ نہیں, قرآن کی شان اونچی ہے. رومال زیادہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ سامنے چور رومال کا ہے, اللہ رسول کی شان اونچی ہے. ہم صحابہ زیادہ اسی لیے کرتے ہیں کہ سامنے دشمن صحابہ کا ہے.
کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے دین سیکھنے والے کون؟ نبی سے شریعت سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو صاف، نبی احد میں تو صاف، نبی حنین میں تو صاف، نبی احزاب میں تو صاف، نبی عرفات میں تو صاف، نبی مینا میں تو صاف، نبی مزدلفے میں تو صاف، نبی سفر میں تو صاف، نبی حضر میں تو صاف، نبی ہجرت میں تو صاف، نبی غار میں تو صاف، نبی مزار میں تو صاف، نبی قرآن میں تو صاف، تو نبی قرآن میں تو صاف، مصطفیٰ کے مرید کو، مصطفیٰ کے پروانے کو، مصطفیٰ کے عاشق کو، مصطفیٰ کے جان نثار کو، مصطفیٰ کے تابعدار کو، مصطفیٰ کی محفل کو، مصطفیٰ کے شاگرد کو، مصطفیٰ کا باغ کو، مصطفیٰ کے نوکر کو۔ ہم نوکر کس کے؟ مرید کس کے؟ پروانے کس کے؟ عاشق کس کے؟ جان نثار کس کے؟ تابعدار کس کے؟ سپاہی کس کے؟ اور جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، علی کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجمل ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں